बाद में आएगा। फिरका परस्ती का जो एक सबसे बड़ा नुकसान हमको है, वो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम लोग जो है ना, हमारे दूसरे फिरके के जो लोग हैं उनके जो अच्छी चीजें हैं उस पर भी अमल नहीं कर सके फिरका परस्ती की वजह से। जो दूसरे हमारे जो लोग हैं, हमारे दूसरे फिरकों के, उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया इस्लाम के वास्ते, मगर हम उनके उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते, उनके अच्छे कामों की कदर नहीं करते। ये भी फिरका परस्ती का हमारे नुकसान है। फिरका परस्ती से सिर्फ मुसलमानों को नुकसान है, हमारे दुश्मनों को फायदा है। हमारे इस्लाम के और मुसलमानों के जो दुश्मन है वो सबको हमारे फिरका परस्ती से फायदा है। हमारे के अंदर जितने भी फिरके बनेंगे, एक बने, दो बने, चार बने, 10 बने, 1000 फिरके बने, जितने भी फिरके हमें बनेंगे, हमारा उसका फायदा सिर्फ हमारे दुश्मनों को होगा, हमको नुकसान है। क्यों? तो हम लोग डिसइंटीग्रेट होते जाएंगे, फिर हमारा इत्तेहाद खत्म होता जाएगा, और हमारा इत्तेहाद का खत्म होना दुश्मनों की फतेह है। बगैर लड़े के, बगैर जंग करे के दुश्मनों को अगर जीतना है तो हमारी फिरका परस्ती उनके लिए काफी है। इसलिए हमारे फिरका परस्ती की वजह से हमको बहुत नुकसान आते हैं, उसका जिक्र इंशाल्लाह बाद में आएगा। मगर एक सबसे बड़ा नुकसान जो मैंने डिटेक्ट किया वो ये है कि हमारे कौम में, हमारे लोगों में जितने फिरके हैं, उनमें अगर किसी दूसरे फिरके का इंसान, मुसलमान कोई अगर अच्छा काम करता है तो हम लोग जो है ना उसकी कदर नहीं करते, ये बोल के कि ये दूसरे फिरके का है, फला फिरके का है, उसका अकीदा ठीक नहीं है। अकीदा ठीक का सवाल नहीं है। जो आदमी अल्लाह को एक मानता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता, कुरान शरीफ को हिदायत मानता, अहादीस को, हुजूर सल्लम की हदीसों को हिदायत और गाइडेंस मानता, इस्लाम को सच्चा दीन मानता, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज करता है, वो मुसलमान है, चाहे किसी भी फिरके से हो, चाहे किसी भी फिरके से हो। ये शैतान का हमारा वसवसा है हमारे दिमाग में कि ये डालता है कि ये फला फिरके का है, उसके अकीदे खराब है। फला अकीदा खराब उस वक्त होगा जब एक अल्लाह की जगह दो अल्लाह मानेगा, या अल्लाह के औलाद और उसकी बीवी बच्चे मानेगा, या हुजूर सल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेगा, या नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कुरान को जो है तो वो इस्लाम का हिस्सा नहीं मानेगा, उस वक़्त वो इसके अकायद खराब माने जाएंगे। मगर जो अल्लाह को एक मानता है और अल्लाह के सिवा किसी दूसरे के अंदर किसी किस्म की ताकत को नहीं मानता है, यानी अल्लाह के अलावा किसी के अंदर भी कोई ताकत नहीं है हमको फायदा और नुकसान पहुंचाने की, ऐसा जब वो मानता है तो उसका अकीदा सही है। मगर जो आदमी अल्लाह के अलावा किसी के अंदर कुछ ताकत मानता है, अकीदा उसका खराब है। जो कौम, जो मुसलमान के अंदर जो भी ऐसा है जो ये मानता है कि अल्लाह के अलावा कोई और भी है जिसके अंदर कुछ ताकत है जो हमारे को नफा और नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा मानने वाले का अकीदा खराब है। मगर जो ऐसा नहीं मानते, जो मानते कि अल्लाह एक है, हुजूर सल्लम आखिरी नबी है, कुरान और हदीस हमारे लिए हिदायत है, और नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इस्लाम के अरकान है, ये मानता है, और अल्लाह के अलावा किसी में कोई नफा और नुकसान पहुंचाने की ताकत किसी में भी नहीं है, तो वो उसका अकीदा बिल्कुल सही है। तो हमारे जो फिर दूसरे फिरकों के जो अच्छे लोग हैं, वो जो है उनके अच्छे काम को हम जो कैसा करते हैं, हम जैसे मैं पढ़ कर था, फिरका परस्ती का एक वबाल, ड्रॉबैक ये है कि हम बहुत सी अच्छी बातों से महरूम हो जाते हैं। और मसलन किसी मुसलमान का अकीदा ठीक नहीं है, वो गुस्ताख है, ये कहकर हम उस आदमी की अच्छी बातों को और अच्छी तहकीक को, उसने जो इस्लाम के वास्ते तहकीक किया, रिसर्च किया, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। चाहे वो आदमी बहुत जेनियस क्यों ना हो, वो आदमी कितना भी जेनियस क्यों ना हो, हम उसकी अच्छी तहकीक को रिजेक्ट इसलिए कर देते हैं कि वो दूसरे फिरके का है, उसका अकीदा खराब है, वो गुस्ताख है। हो, उस आदमी ने इस्लाम के ताल्लुक से बहुत अच्छी तहकीक की हो, हम उसकी तहकीकी कामों के फायदे से महरूम हो जाते हैं। किसी मुसलमान ने, दूसरे फिरके का है, उसने कोई इस्लाम के यहाँ से तहकीक किया तो हम उसकी तहकीकी कामों से महरूम हो जाते हैं। क्यों? और ये जो है ना, ये शैतान और हमारे दुश्मनों के लिए फायदेमंद है। आज आज हम अंग्रेजों के ज़माने के जो साइंसदान हैं, अंग्रेज है, फ्रांसीसी है, यूरोपियन जो साइंसदान हैं, उनके जो तहकीक की हुई चीज़ें हैं, उनकी जो रिसर्च की हुई, उससे जो चीज़ें निकली हुई है, उससे तो हम फायदा उठाते। अंग्रेजों ने जो है तो मेडिसिन बनाई, दवाएं बनाई, इंजेक्शन बनाए और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाई, उससे तो हम फायदा उठा रहे हैं। हालांकि उनके अकीदे तो खराब है, बिल्कुल मुशरिक और काफिर थे वो हैं, वो समझो जो लोग जिन्होंने तहकीकात की, बनाई, वो तो मुसलमान भी नहीं थे, तो हम उनसे तो फायदा उठा रहे हैं। आज हम अंग्रेजी साइंसदानों की तहकीक से फायदा उठा रहे हैं। मगरिब के तमाम साइंसदान काफिर थे, मगर हम उनकी तहकीक से फायदा उठा रहे हैं। आज हम इन लोगों को जितनी भी सहूलत, आज हम लोगों को जितनी भी सहूलियत हासिल है, वो उन मगरबी साइंसदानों के काम की वजह से है, उनकी रिसर्च की वजह से है। हम ये कहकर लाउड स्पीकर का बायकॉट नहीं करते, करते कि वो एक दुश्मन इस्लाम ने बनाया है, लाउड स्पीकर का, माइक का, कैमरे का हम बायकॉट नहीं करते, मोबाइल फोन का बायकॉट नहीं करते, किताबें जो छप रही हैं आज के ज़माने में, प्रिंटिंग प्रेस है, ये जो कागज़ है, पेपर्स है, वो उनका हम बायकॉट नहीं करते। क्यों? तो वो गैर मुस्लिम ने बनाया या इस्लाम के दुश्मन बनाया, ये बोल के बायकॉट नहीं करते। मगर
کسی مسلمان، کسی دوسرے فرقے کے مسلمان نے کوئی اگر تحقیق کی اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے کچھ محنت کی، تو ہم اس کی محنت کو ضائع کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کی بات سنتے نہیں. اور ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی بات مت سنو، اس کی باتیں، اس کا بیان مت سنو، کیوں تو وہ دوسرے فرقے کا ہے، گستاخ رسول ہے، اور یہ ایسا ہے ویسا ہے. ہم اس سے جو ہے نا اس کی باتوں سے، اس کی ریسرچ سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کی ریسرچ سے. یہ ہے اصل میں شیطان کا وسوسہ. شیطان ہم کو جو ہے نا کوئی فائدہ اٹھانے نہیں دیتا. جو بھی چیز مسلمانوں کے اور اسلام کے فائدے کی ہے، شیطان اس کا دشمن بن جاتا ہے، اور اس کے اندر ایسے وسوسے ہمارے دماغ میں پیدا کر دیتا ہے، اور ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. اور شیطان کے تعلق سے ہے کہ شیطان ایسے کام کرتا ہے کہ جو ہم کو خوشنما معلوم ہوتے، اچھا معلوم ہوتے. یہ قرآن شریف میں بہت جگہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کے عمل بد کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے. تو یہی اس کی ایک مثال اور ایک ہے. اور یہ قرآن کا جو ہے اعجاز بھی ہے اور معجزہ بھی ہے کہ آج ہم کو یہ بات صحیح ثابت ہو رہی. یہ قرآن کا معجزہ ہے، میراکل ہے، اس کے اندر بھی شامل کرنا چاہیے. انگریز دوائیں، انجیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرتے. ہم موبائل فون اور ریڈیو اور ریل گاڑی اور بس اور موٹر سائیکل اور ان جدید چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کرتے. ہوائی جہاز کا بائیکاٹ نہیں کرتے. پیٹرول اور بجلی کا بائیکاٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ سب کافروں نے ایجاد کی ہے، نہیں کرتے. پھر ہم کیوں مسلمان تحقیق کرنے والوں کی تقریر اور تحقیق سے فائدہ حاصل نہیں کرتے؟ مسلمان جو دوسرے فرقوں کے ہیں، ان کی جو اسلامی ریسرچ ہے، تحقیق ہے اور تقریریں ہیں، اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ اس سے جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، یہ کہہ کر ہم ان کے اچھے نقطوں سے اور اچھے فائدوں سے محروم ہو جاتے. یہ ہمارے دشمن شیطان کی چال ہے، اور یہ ہمارے قریبی دشمنوں کے فائدہ مند ہے. ہمارے جو دشمن ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے، ان کے لیے بہت فائدہ ہے، وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے. جو گستاخ مسلمان تو ہے، ان مغربی کافر سائنسدانوں کے برابر نہیں ہے نا. یہ جو مسلمان دوسرے فرقوں کے ہے، چلو مان لیے گستاخ ہے، ان کے عقیدے ٹھیک نہیں، مگر کافر تو نہیں ہے نا. جیسے ہم دوسرے کافروں کی جو چیزیں استعمال کرتے، یہ کم سے کم مسلمان تو ہے، اپنے آپ کو مسلمان تو بولتے ہیں لوگ. اور اللہ جانتا ہے صحیح میں کہ وہ کون ہے، کیا ہے. وہ اپنے آپ کو جب مسلمان بول رہے تو ہوں گے مسلمان. ہم ان کے دل میں تھوڑی دیکھیں کہ کون دوسرے فرقے کا آدمی مسلمان ہے یا نہیں ہے. اس کا ایمان کی حالت تو اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے. وہ ممکن ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر اچھا مسلمان ہوگا، یہ بھی ہو سکتا. شیطان کا وسوسہ ہے ہم کو یہ کہ ہم ان کی باتیں نہیں سنتے. مسلمان ان مغربی کافر سائنسدانوں کے برابر تو نہیں. ہم ان کافروں کے کام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائی کے کاموں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. مثال کے طور پہ جو ہے مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کے موقف جنہوں نے اسلام کے لیے بہت اچھے کام کیے، مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کے موقف جنہوں نے اسلام کے لیے بہت اچھے کام کیے، ان دوسرے محققین جو ہے مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کے، ان سے میرے کو بھی اختلاف ہے، میرے کو ذاتی طور پہ بھی اختلاف ہے. میں جن کے نام لوں گا ان کی مجھے اختلاف ہے. ایسا نہیں کہ میں ان کے فیور کا آدمی ہوں یا ان کا فین ہوں، مجھے اختلاف ہے، مگر ان کی جو اچھی باتیں ہیں ان کو میں مانتا ہوں. مثال کے طور پر میں دیتا ہوں علامہ اقبال اور الطاف حسین حالی اور نذیر اکبر آبادی، یہ جو شاعروں کا ہے. سر سید احمد خان نے جو اسلام کے واسطے، مسلمانوں کے واسطے خدمت کی، وہ اپنی جگہ پہ. ان کے جو مذہبی عقائد ہے اس سے میرے کو 100% اختلاف ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد ہے، اور احمد دیداد ہے جو افریقہ میں تھے، یوسف اسٹیٹس ہے جنہوں نے تحقیق کی. اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے میرے کو جو ہے نا اختلاف ہے اس کی ایک بات میں کہ اس نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ بولا. یہ بات صحیح نہیں ہے، نہیں بولنا چاہیے. یزید کو جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ بولنا یا رحمت اللہ بولنا بھی بہت اچھی بات نہیں ہے. یہ اس نے بولا تھا، اس لیے میرے کو اختلاف ہے. مگر ذاکر نائک کی بہت ساری باتیں جو اسلام کے واسطے اتنی اچھی ہے، ہم لوگ یہ کہہ کر ذاکر نائک کی باتوں کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس نے جو ہے نا، ذاکر نائک نے جو کام کیا، ہمارے ہزاروں فرقوں کے ہزاروں علماء نے وہ کام نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ غیر مسلموں کو اور آن دا لائن سامنے کھڑے کر کے چیلنج کیا، اور ان کے چیلنج کا جواب دیا اس نے. اسلامی تناظر میں آج ہم دیکھا جائے، اسلام کے تعلق سے جو اس نے سوالات غیر مسلموں کے جوابات دیا اور سامنے والوں کو لاجواب کیا، یہ کسی نے بھی نہیں کیا. یہ اتنا اچھا کام ہے. ہم اس کے جو جوابات ہے، اس کی تقریر ہے ذاکر نائک کی، وہ ساری جمع کر کے ہم استعمال کر سکتے. ویسا سوال اگر کسی غیر مسلم نے ہم نے سے کیا تو ہم وہی جواب دے سکتے جو ذاکر نائک نے دیا، کیونکہ سامنے والے غیر مسلم اس کے جواب سے لاجواب ہو گئے. بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. آج کے جدید دور میں بہت لوگوں نے، غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ذاکر نائک کے سوال کے جوابات کی وجہ سے. یہ ذاکر نائک کا بہت بڑا جینیس ہے اور بہت آدمی، ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے دوسرے فرقے کا ہے بول کے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے جو باتیں ہیں ذاکر نائک کی جو خیالات ہیں اس سے چلو ٹھیک ہے، ہم کو اختلاف ضرور ہے، 100% اختلاف ہے. ویسے ہی جو ہے نا ڈاکٹر اسرار احمد ہے. ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے گزاری، اور قرآن کے تعلق سے انہوں نے اتنی تحقیق کی کہ جو بڑے بڑے مفسرین
جو قرآن کی جس نے تفسیر اور کامنٹری کی، انہوں نے بھی وہ کام نہیں کیا جو کام ڈاکٹر اسرار احمد نے کیا. ان سے بھی میرے کو اختلاف ہے. ان کی کچھ باتیں جو انہوں نے بتائی تھی تنزلات کے تعلق سے یا جنت کے تعلق سے، دوزخ کے تعلق سے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے، ایسا بتایا تھا اسرار احمد نے. اس سے میرے کو اختلاف ہے. مگر ان کی جو دوسری کام ہے قرآن کے تعلق سے اور اسلام کے تعلق سے جو محنت کی ہے، ان کی تقریریں ہیں اتنی بہترین ہے کہ آج میں جھوٹ نہیں بولتا، پچھلے 1400 سال میں اتنی محنت قرآن کے تعلق سے اور اتنی اسلام کی خدمت کسی نے نہیں کی جتنی یہ دو آدمی نے کی، ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار احمد نے. ہم کو ان کی باتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جس طرح تو ہم انگریزوں کے بنائی ہوئی ایجاد کی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے، ویسا ان کی بھی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ان کے عقیدے، ان کے عقائد ایک طرف، ان کے ساتھ ان کے ایمان کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ چاہے ان کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرے، جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کرے، وہ اللہ کا معاملہ ہے. ہم لوگ تو صرف اس سے ان کی اچھی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ. جس طرح ہم انگریزوں کے بنائے ہوئے اور مشرکین کے بنائے ہوئے، کفار کے بنائے ہوئے چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے. یہ پین ہے، موبائل فون ہے، آج کی جدید چیزیں ہیں، سب کا غیر مسلموں نے بنائی ہوئی ہے. ہم ان سے تو آرام سے فائدہ اٹھا رہے، مگر اسلام کے مسلمانوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے. شیطان ہم کو فائدہ اٹھانے نہیں دے رہا اور ہمارا دشمن ہے شیطان. اچھا، میں ان لوگوں کا فین نہیں ہوں، مگر جو ہے نا ان لوگوں کے جو اچھے خیالات ہیں ان کا صحیح ان کا ہم استعمال کرنا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے. ویسا یہ ایک بات میں بتا رہا تھا. اس کے علاوہ ہم آگے بڑھ جائیں گے کہ ہم جو ہے نا فقہ پرستی کر کے دشمن کے اعلیٰ کار بنتے، دشمن کے جانے انجانے میں بن جاتے. قرآن میں کہا ہے کہ مسلمان اگر نافرمانی کریں گے تو ہم قرآن میں کہا ہے کہ اگر مسلمان نافرمانی کریں گے تو ہم ان کو فرقہ فرقہ کر کے ایک دوسرے سے لڑائیں گے. یہ بھی قرآن کا ایک میراکل ہے. یہ ہے سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 65 میں. دیکھو قرآن کی جو میراکلز کے اندر یہ ہے کہ اگر مسلمان اگر نافرمانی کریں گے تو ہم ان کو فرقہ فرقہ کر کے ایک دوسرے سے لڑائیں گے. یہ آیت ہے سورہ انعام کی، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 65 بھی. یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے. بہت معجزہ قرآن کے میں نے جو نکالے تھے 80-85 پوائنٹ، وہ تو کچھ بھی نہیں، بہت